الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک کو مولانا روم نے مثنوی شریف میں ذکر فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان اور یہ بات مسلم ہے، یعنی منی ہوئی گل ہے، کوئی شک نہیں اس سے اندر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار دے کول کی گل پوچھی گئی تو آپ فرما دے نے میں اکیلا کلیا سفر تے گیا حج تے، اور جب میں پہنچا وہاں تو ایک عورت ہے جو طواف کر رہی ہے، وہ کنیز ہے، اور طواف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت نے پوشیدہ رہنے سے انکار کر دیا، محبت نے اسے چھپایا مگر ظاہر ہو گئی، اس نے میرے اندر ڈیرا بنا لیا ہے، میرا شوق جو ہے اس سے میرا دل جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، خوب خواہش کرتا ہے جب میں اسے اپنے حبیب کا قرب چاہتی ہوں تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو میں فنا ہو جاتی ہوں۔ اب اس کی ایسی باتیں سن کے وہ شعر پڑھ رہی تھی فارسی میں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس سے، اللہ کی بندی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ لفظ سنیو، اللہ کی بندی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا کہ ایسی بابرکت جگہ پہ تو ایسے لفظ کہتی؟ اللہ اکبر۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ اگر مجھے اس سے عشق نہ ہوتا تو نیند چھوڑ کے اس کے گھر نہ ہوتی، نیند چھوڑ کے اس کے، اللہ اکبر۔ جب وہ مجھے ملا تو اس نے مجھ سے میرے وطن کو دور کیا، سب کچھ مجھ سے دور ہوا۔ اچھا تو مجھے یہ بتا اے جنید بغدادی، طواف تو کعبے کا کرنے آیا ہے یا رب کا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے کہا کعبہ کا طواف کرنے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کنیز آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتی ہے اے مولا، اے اللہ، اے پروردگار، اے ہمارے رب، تیرے لیے ساری پاکی ہے، تو نے مخلوق بہت سی پیدا کی ہے، بہت سی حکمتیں ہیں اس میں، لیکن یہ ایسے لوگ بھی ہیں تیری مخلوق میں جن کی نظر صرف تیری مخلوق تک ہے، اے کعبہ شریف تیری مخلوق تک ہے، اگر وہ قرب الہی چاہنے والے ہوتے تو تیرے ان لوگوں کے دل پتھروں کی طرح ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تیری طلب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ریت کے میدانوں میں کھو گئے اور خود کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرب میں ہیں، اور پھر کہتی کہ اگر یہ لوگ جو تیری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر تیری محبت میں، اے ہمارے رب، اگر یہ تیری محبت میں سچے ہوتے تو ان کی اپنی صفتیں ختم ہو جاتی اور تیرے قرب اور تیرے ذکر والی صفتیں ان میں ظاہر ہو جاتی۔ حضرت جنید بغدادی یہ بات سن کے بے ہوش ہو گئے، اے گل سن کے حضرت جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، کمال لفظ۔ اگر یہ تیری محبت میں خالص ہوتے تو ان کی اپنی صفتیں ختم ہو جاتی، اپنی صفات ختم ہو جاتی ان کی، اور ذکر الہی، محبت الہی کی جو صفات ہیں وہ ان میں ظاہر ہوتی۔ اور ایک واقعی کمال کر لے کہ جن اللہ دا بندہ اللہ واسطے ہو جائے
اللہ دا بندہ اللہ واسطے ہو جائے، اللہ کا بندہ اللہ کے لیے ہو جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا رب اس کے لیے نہ ہو، اس کا رب اس کی طرف نہ ہو، اس کا رب اسے نوازنے والا نہ ہو، اسے قرب دینے والا نہ ہو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، بندہ اگر نہایت غفلت میں ہو جاتا ہو، لیکن یہ تھوڑا سا جس سے اخیر نہ ہو، جس سے کمی کی اور مثال نہ ہو، اتنا کم اس اندر سے اپنے رب کے ساتھ خالص ہو، وہ کیسے سنایا کہ اللہ کے کامل بندے کیا فرماتے ہیں اس پر۔ اور آپ کو یہ بات بھی سنائیے کہ جو 40 دن اپنے رب سے خالص ہو جائے، 40 دن، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں اترتی ہیں، رب تعالیٰ اسے حکمتوں سے نوازتا ہے۔ اور ہم تو وہ جو جس طرح پہلے کچھ لوگ تھے نا، ان میں جو نہایت لوگ گناہگار مشہور تھے، ہم تو جتنی نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں کے باوجود ان جتنا باطن نہیں لا سکتے، وہ تو ایک آیت سن کے ان کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، ایک آیت سن کے زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ ایک نہایت ہی مالدار شخص تھا، بہت ہی وہ گناہگار مشہور تھا، نہایت بھی وہ بد کردار تھا، وہ زنا میں مشہور تھا۔ اس نے دیکھا ایک بار اپنے باغ میں اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو اپنی بیوی کے ساتھ، تو بیوی اس کی بڑی خوبصورت تھی غلام کی، تو اپنے نوکر کے پاس آ کے اسے کہتا ہے، اسے اپنے غلام کو کہتا ہے، پہلے اس کی بیوی کو کسی کام سے اپنے محل کی طرف بھیجا، اب اس نوکر کو کہتا ہے کہ جا کے کھجوریں بھی لے آؤ اور فلاں فلاں بندے کو بھی بلا لانا۔ اب جو بندہ وہ اس طرف گیا تو یہ محل کی طرف چلا گیا، اس اپنے غلام کی نوکر کی بیوی سے کہتا ہے کہ سارے دروازے بند کر دو۔ اس نے دروازے بند کر دیے، اب کہتا ہے سارے دروازے بند ہو گئے، اس نے ایک ہی جملہ کہا، اس نے کہا جناب سارے بند ہو گئے، ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا جلدی سے، وہ کون سا؟ تو کہنے لگی جو تیرے میرے رب کے درمیان ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہی بات اس کا کہنا تھا۔ وہ جو گناہگار تھا، جو زنا میں زانی تھا، جو زنا میں بد کرداری میں اعلیٰ مقام سے سمجھا جاتا تھا کہ یہ یعنی بہت ہی برا شخص ہے، جسے برا کہا جاتا تھا، اور تھا وہ برا، ایک ہی جملہ سنا کہ وہ دروازہ میں بند نہ کر سکی جو تیرے اور میرے رب کے درمیان ہے، وہ بیٹھ گیا اور چیخ چیخ کے رونے لگا، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک ہی جملہ سن کے سارے گئے۔ اساں یعنی تسبیحات دے باوجود، عبادات دے باوجود، کئی آیتاں سن کے، کئی حدیثاں سن کے، تے کئی ذکر کر کے کم نہیں بدلا۔ وہ کیا ہی کنید آخ رہی کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں خالص ہو جاتے، اس کی محبت میں خالص ہو جاتے، اللہ کی محبت میں یہ لوگ خالص ہو جاتے، تو ان کی اپنی صفات ختم ہو جاتی۔ وہ صفتیں جو اللہ سے محبت کرنے والے میں ہوتی ہیں، وہ ان میں ظاہر ہو جاتی۔ اور واقعی ہوتا ہے بندہ خالص ہو جائے پھر ذکر کرے۔ ایک بندہ ہے اس نے صرف زبان نال ذکر کر رہے، جس طرح حدیث شریف دے اندر ہے جڑا نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک 100 بار بندہ آکھے نا جی، تے اللہ تعالیٰ دے گناہ معاف فرما دے، بھاویں سمندر دی جھاگ برابر ہوں ایک دہاڑے چ۔ اچھا ہن اے جڑا بھی آکھے نہیں، آکھے سارے واسطے نہیں، جڑا زبان دے نال ایویں آکھ رہا ہے تے دل ادا کسی ہور پاسے، اے فضیلت اس واسطے نہیں۔ ایمان والا ہے، صحیح العقیدہ ہے، تے لفظ زبان نال آکھ رہا ہے، او دے معنی تو ہی واقف ہے، تے دل نہیں غافل، اس کا دل غافل نہیں ہے اس سے۔ یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے، یہ بات اس شخص کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں وہ خالص لوگوں والی کیفیت عطا فرمائے، کامل ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن تمام قسم کی گندگیوں سے اور تمام قسم کی برائیوں سے، تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔